اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ محرم المحرم کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ خاص 9 محرم اور 10 محرم اور 11 محرم کا وظیفہ ہے۔ جو شخص ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تعالی امام حسین کے صدقے، اہل بیتل کے صدقے اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ وہ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کا مقصد کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی فضیلتوں اور شانوں والی سورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ محرم المحرم کے مہینے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اپنی گردن کا نذرانہ دیا۔ جس نے تیروں کی بارش میں نماز نیتی رب کی رضا کی خاطر اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے سجدے میں اپنی گردن کٹا دی اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے نیزے کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت کی اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھا اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری جرت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، تیرے اہل بیتل کو سلام، تیرے کربلا کے شہیدوں کو سلام۔ ہر ذرے کو جس کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو جس کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید تم پر لعنت بے شمار، یزید تم پر لعنت بے شمار، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین تیری عظمت پر قربان اور تیرے 5 تن گھرانے پر قربان۔ 10 محرم کو عاشورے والے دن اگر کوئی شخص 11 مرتبہ یاسین کی سورت پڑھے اور پڑھ کر جو بھی اپنے رب سے دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے یاسین کی سورت پڑھنی ہے، یاسین کی سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے رب کے آگے رو رو کر دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی عاشورے والے دن اپنے رب سے مانگو گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کرتے رہنا۔ شکریہ، مہربانی۔ جو لوگ دل کی امراض میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں، جیسا کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یا پھر ہارٹ کا مسئلہ ہو، یا پھر گردوں کا مسئلہ ہو، اور یا پھر پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو۔ ہر قسم کی اندرونی بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، جب پہلے ہی دن کریں گے تو اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی دن یہ
وظیفہ کرنے سے آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 روز کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے 11 روز کرنا ہے اور ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے 11 مرتبہ اسی نے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر جو شخص بیمار ہے، جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے، اگر وہ خود یہ وظیفہ کرے تو میرا یقین ہے کہ اس مہینے کے صدقے اور اہل بیت ال کے صدقے خدا تعالی جلدی شفا عطا فرما دے گا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا سلیکٹ کر لینا۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے ساتھ کریں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے آسان لگے آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز چوز کر لینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، پھر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے، آپ نے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ ضرور ڈالنا، ان کا وسیلہ ضرور مانگنا، اس مہینے کا وسیلہ مانگنا، پھر حضرت امام حسین اور ان کی آل و اولاد اور اہل بیت ال اور کربلا کے شہیدوں کا صدقہ مانگنا۔ میرا یقین ہے کہ آپ کو پہلے ہی دن جب آپ وظیفہ شروع کریں گے آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ 1 گلاس پانی کا لے سکتے ہیں، یہ ایک روحانی علاج ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ یعنی کہ سجا ہاتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے جو گلاس پانی کا لیا ہے اس پر 3 پھونک مار دینی ہے، پانی کو دم کر دینا ہے، وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طرح گلاس پر ہاتھ رکھ کر آپ دم کرتے رہنا اور جو بیمار ہے انہیں پانی پلا دینا۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اس مہینے کے صدقے اور اہل بیت ال کے صدقے اور حضرت امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ محرم المحرم کے صدقے آپ کو اندرونی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور آپ سر پر ہاتھ رکھ کر دم بھی کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے جس کو دم کرے اس پر 3 پھونک مار دینی ہے، پھر اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اسے 3 پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس کو 3 پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا ملے گا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حروف، ایک ایک حرف شفاؤں سے بھرپور ہے۔ ہمیں کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا قرآن ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں رکھا ہے، کسی کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ناممکن بیماری کو بھی
ناممکن بیماری کو بھی قرآن پاک کی صورتیں، آیتیں، لفظ اللہ پاک کے صفاتی نام ممکن بنا دیتے ہیں، ہر بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، ہر بیماری سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اور زندگی میں شفا ہی شفا مل جاتی ہے۔ چلیے وظیفے کا وقت سماعت ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، آمین ثم آمین۔